ہیں۔ اس لیے جب یہ زمین وقف کی گئی تو حاجی محمد اشفاق صاحب نے اس میں لکھا، ظاہر ہے کہ حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ نے لکھوایا کہ یہ جو مسجد اور یہ جو مدرسہ ہے، اس کا مدرس ہونے کے لیے، اس کا ناظم ہونے کے لیے، اس کا محتمم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے امام احمد رضا کے مسلک پہ قائم ہوں، حضرت مجدد الفسانی کے مسلک پہ قائم ہوں، یعنی جو عقیدہ اہل سنت کے لفظ سے انہوں نے وضاحت فرمائی۔ اور جس وقت بھی یہ بھکی شریف کے مرکزی دارالعلوم کے مرکزی گیٹ میں جب ہم بچے تھے اس وقت بھی لکھا ہوا تھا، آج پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا گیا، وہ جو گیٹ پرانا تھا کانی صاحب اس میں متفقہ فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا مسلک، اور یہ فیصلہ ہے کہ اس دارالعلوم کا محتمم، ناظم، مدرس اگر بد عقیدہ ہو جائے تو وہ بد عقیدہ ہوتے ہی اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہا قیامت تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے محتمم، ناظم اور مدرس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ ہو، وہ ایسا ہیرا ہو، ایک طرف دیکھیں تو امام احمد رضا بریلوی کی کرن نظر آئے، دوسری طرف دیکھیں تو مجدد الفسانی کا فیض نظر آئے، تیسری طرف دیکھیں تو امام عبدالحق محدث دہلوی کی رونق نظر آئے، چوتھی طرف دیکھیں تو امام فضل حق خیر آبادی کی تجلی نظر آئے۔ یہ باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے۔ ہم کسی کا ورثہ چھیننا نہیں چاہتے، ہمارے پاس وہ وراثت ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی وراثت کہا۔ فرمایا علم میرا ورثہ ہے، فمن اخذ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی پڑھنا ہے میری وراثت لینی ہے زیادہ لے۔ تو اس وراثت کو اگر حقیقی طور پر کسی نے پا لیا تو پھر دوسری وراثتوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس بنیاد پر جامعہ جلالیہ رضویہ کا بھی مسلک ہے، اور یہ مسلک دنیا کو پڑھانے میں یہاں 25 سالہ تاریخ موجود ہے۔ اس کچھار سے نکل کے شیروں نے جا کر ناصبیت کے برج الٹائے، رافضیت کے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹے، خارجیت اور تفضیلیت کے گھو گرائے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قلعے کے سپاہی دور جا کے بد عقیدگی کا خاتمہ کرتے رہے ہوں، خود اس قلعے کی طرف کوئی بد عقیدگی کا مرض آ جائے؟ میں نے مرکز صراط مستقیم کے تقریب افتتاح میں بھکی شریف کا حوالہ دیا، بد عقیدہ شخص آیا بسم اللہ پڑھانے کے لیے، جو پوری حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ایک بار نہیں آیا ان کے پاس، ان کے جنازے پہ نہیں آیا، ان کے کل پہ نہیں آیا، ان کے چہلم پہ نہیں آیا، ان کے کبھی عرس پہ نہیں آیا، کیونکہ حضرت حافظ الحدیث کے مشن کا وہ باغی تھا۔ آج وہی آ کے بیٹھے، اور بیٹھے بھی مسند تدریس پر پڑھانے کے لیے، تو پھر جامعہ محمدیہ کی تو ہر اینٹ روئے گی۔ اس طرح یہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام، اس کی ہر اینٹ میں مسلک بھرا ہوا ہے۔ یہاں جو چند دن بھی رہتا ہے وہ بھی کسی میدان میں باطل کے سامنے سر جھکاتا نہیں، کٹا لیتا ہے۔ اس بنیاد پر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اپنا وہ کلام جو اس پس منظر میں میں نے جیل میں لکھا آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں
کہ جامعہ کا جو نام ہے وہ ہے جلالیہ. آگے کیا ہے اس جامعہ کا نام؟ سارے بولو. جلالیہ مظہر الاسلام. یہ جو لفظ رضویہ ہے یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کروایا تھا، اور اس مدرسہ کے نام رکھنے تک اور حفاظت تک وہ اثر باقی ہے. ہماری یعنی بکی شریف میں جب ہم نے ہوش سنبھالا، یعنی چوتھی پانچویں چھٹی میں، سارے مذہبی پروگرام ایک انجمن کراتی تھی، اور وہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال تک موجود تھی، اور آپ کی شان میں جو کتابیں پہلی چھپیں اسی انجمن کے تحت چھپیں. یکانی صاحب بھی جانتے ہیں، وہ حبیب اللہ صاحب بھی بکی شریف کے پرانے مرید ہیں، شفیع صاحب بھی. اس انجمن کا نام تھا انجمن جلالیہ رضویہ پاکستان. کچھ وقت گزرا، انجمن کا نام بدلا، وہ بنی انجمن جلالیہ پاکستان. کچھ وقت آیا تو بعد میں جو مدارس بنے ان میں سے بھی لفظ رضویہ حذف کر دیا گیا، صرف جامعہ جلالیہ. اور پھر ایک جماعت بنی، جماعت جلالیہ پاکستان. وہ رضویہ کہاں گیا؟ چونکہ لفظ رضویہ جب نام میں ہو، ادارے کے نام میں، اور ہر جگہ ہو، انجمن کا نام ہو. ہمیں تو وراثت میں وہ انجمن ملی تھی اور وراثت میں وہ ملا تھا. تو رضویہ اگر بولا جا رہا ہو تو مجمع میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے رضویہ زبان سے تو بول رہے ہو، کرتوت بھی اپنے دیکھو. اے جامعہ رضویہ والے فتاوی رضویہ بھی پڑھو. تو کچھ لوگوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ یہ لفظ رضویہ ہی غائب کرو تاکہ نہ بانس نہ بانسری، بلا تشبیہ و تمثیل. توجہ کرو، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. میں کسے کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں لفظ رضویہ غائب ہوا؟ یہ ہے جلالیہ رضویہ. منڈی بھاؤ دین میں ہے جلالیہ رضویہ، بھلوال میں ہے جلالیہ رضویہ، حافظ الحدیث کی زندگی میں جتنے بنے جلالیہ رضویہ. حضرت اقدس پیر مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ خود جلالیہ رضویہ کی آپ یاری آ کے کرتے رہے، لیکن بعد میں سارے جو ہیں ان کے ساتھ جلالیہ کے ساتھ رضویہ کا بوجھ کیوں محسوس ہوا، کیوں ہٹایا گیا؟ اور پھر جو تنظیم تھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مذہبی، میں تو مجھے وہ جلوس یاد ہیں پانچویں چھٹی ساتویں کلاس میں جب منڈی بہاؤ دین میں، یعنی بڑا بہت بڑا، جتنی یہ فلیکس ہے اس سائز کا بینر ہم لے کے چلتے تھے جس پر صرف انجمن جلالیہ رضویہ پاکستان لکھا ہوا تھا. تو اگر اس وقت رضویہ ضروری بھی تھا اور ضرورت بھی تھی، اگرچہ ان کی تو گفتگو رضویہ تھی، ان کا کردار رضویہ تھا، ان کا چہرہ رضویہ تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا امام احمد رضا کی خوشبو کا اعلان کر رہا تھا. لیکن پھر بھی لکھنے والے کو، تاکہ اگر لکھا تھا تو تبھی ہم نے بچپن میں پڑھ لیا. اور بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ، تو یہ کیوں غائب کر دیا گیا؟ آج جتنی برانچز بنائی گئیں، اور جہاں مجددین کا جلسہ ہوتا تھا، مجددین اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تصوف سیمینار کس وجہ سے آیا؟ کہ جلسہ ہو مجدد الفسانی کے نام پر، جلسہ ہو امام محمد رضا بریلوی کے نام پر. تو پھر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی شرم آتی ہے کہ جلسہ کس کے نام کا کر رہے ہیں اور کام ہر کیا کر رہے ہیں. ہم نے بلایا کس کو تقریر کے لیے ہے، ہم لوگوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ عافیت محسوس کی گئی. پھر وہ نام ہی نہ لکھو، عام لکھو. تصوف سیمینار تو مودی نے بھی کروا لیا تھا ان پہ، جس میں طاہر القادری گیا تھا، اس تصوف سیمینار کی صدارت مودی نے کی تھی. تو تصور میں تو اتنے بڑے گھپلے چل رہے ہیں
تو اللہ کا فضل ہے، یہ ہے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور، جس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے ہی دکھی دل سے میں نے جیل میں یہ کہا تھا، اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی۔ بہاروں کو تو سلام کرنا چاہیے، بہاروں کو گالی تو نہیں دینی چاہیے۔ دشنام کا معنی کیا ہے؟ گالی۔ اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی، نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت، نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی۔ یعنی ظلمت کو تو اعزاز دیا جا رہا ہے اور ستاروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی، نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت، نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی۔ اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوشحال ہوتا اسی سے زمانہ۔ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا خزانہ چھوٹا نہیں تھا، نہ ہے۔ اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوشحال ہوتا اسی سے زمانہ، نہ افلاس کا کوئی ہوتا بہانہ، نہ پھر اہلکاروں کو دشنام ملتی۔ اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراثت۔ اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراثت، نہ پھر ہر کسی کی یوں ہوتی اہانت، نہ پھر رازداروں کو دشنام ملتی۔ مجھے میرے مرشد نے جو راہ بتائی اسی پر ہے میں نے یہ ہمت لڑائی۔ اگر آج کر جاتا میں بے وفائی مسئلہ معصومیت میں، اگر آج کر جاتا میں بے وفائی، کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی۔ مجھے تو وہی زبان اپنا قائد کہتی تھی۔ ہزاروں کے اجتماع میں فکری قائد کہنے والے گالیاں دینے پہ کیوں اترے؟ کہ جب امام احمد رضا کا جھنڈا سرنگوں کیا جا رہا تھا تو میں نے ماں کی گالیاں تو لے لی مگر حق کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا اللہ کی وجہ سے۔ اگر آج کر جاتا میں بے وفائی، کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی۔ یہ آخری شعر، میں ولی نہیں ہوں بالیقین، عام سادہ سا مومن ہوں اور نہ میری کوئی کرامت ہے، لکھا میں نے جیل میں تھا، پورا اگلے دن ہوا پوری طرح جب بھکی شریف میں افتتاح میں ایک بد عقیدہ گد آ گئی۔ اگر بد عقیدہ نہ آتے چمن میں، نہ آتی کبھی کج روی بانک پن میں، نہ ہوتی کبھی رو سیاہی چلن میں، نہ پھر پہرے داروں کو دشنام ملتی۔ اگر بد عقیدہ نہ آتے چمن میں، نہ آتی کبھی کج روی بانک پن میں، نہ ہوتی کبھی رو سیاہی چلن میں، نہ پھر پہرے داروں کو دشنام ملتی۔ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو ہر قسم کی بد عقیدہ سنڈیوں چڑیوں بلکہ بد عقیدہ کبوں گدھوں سے محفوظ فرمائے اور اس بہار کو قیامت تک برقرار رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔